یار آج ہم اپنے لمحہ فکریہ کے سیگمنٹ میں ایک ایسے مسئلے یا رجحان کی نشاندہی کرنا چاہتے ہیں جس کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ اسے اب دھیرے دھیرے برائی نہیں سمجھا جاتا. یہ چائے میں بسکٹ ڈبو کے کھانا؟ اور نہیں یار چائے میں بسکٹ ڈبو کے کھانا. اچھا یہ جو مائیاں کمیٹی دے کے کھائی جاتی ہے چلو بابا یہ اور کیا معاشرتی برائی ہے؟ یہ مسجد سے جوتی چرانا؟ چلیں اپنی شروع. یہ میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ہماری سوسائٹی میں بہت تیزی سے ایک رجحان فروغ پا رہا ہے اور وہ ہے خواب آور ادویات کا استعمال. اچھا یہ جو نیند نہیں آتی اور گولیاں کھا کے گولی کھا لیتے ہیں. اس سے جو زیادہ افسوسناک اس مسئلے کا پہلو ہے وہ یہی ہے کہ باقی جو نشہ آور ادویات ہیں جو یا منشیات ہیں ان کے استعمال کو برا سمجھا جاتا ہے اور جو بھی استعمال کرتا ہے وہ ایک معاشرتی دباؤ اپنے اوپر محسوس کرتا ہے, ایک گناہ محسوس کرتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے. لیکن یہ جو خواب آور ادویات ہیں یہ کم مقدار میں استعمال کرنا لیکن لگاتار اور مسلسل استعمال کرنا اس رجحان کو جو مریض ہے وہ غلط نہیں سمجھتا, اس کو کوائٹ ایکسیپٹیبل ہے اس کے لیے یہ رویہ. اور یہ جو خواب آور گولیوں کا استعمال ہے نا یہ زیادہ تر امیر اور بڑے لوگوں میں ہے, بلکہ ہم تو شاید یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو یورپی ممالک ہیں ان میں یہ بہت زیادہ ٹینشن ہے, ڈپریشن ہے اور وہاں کے لوگ روحانی سکون حاصل کرنے کے لیے یا سکون حاصل کرنے کے لیے ان ادویات کا استعمال کرتے ہیں. لیکن جو اسٹیٹسٹکس ہیں, جو اعداد و شمار ہیں وہ بہت عجیب و غریب ہیں. پوری دنیا میں ایک اندازے کے مطابق 4.4% لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن یا ٹینشن کا شکار ہیں اور ہمارے ہاں یہ تعداد پتہ کیا ہے؟ 26%. یعنی 1/4 لوگ جو ہیں وہ رات کو سونے کے لیے خواب آور ادویات کا استعمال کرتے ہیں. You mean sleeping pills? سلیپنگ پلز لیتے ہیں یا اینٹی ایگزائٹی پلز لیتے ہیں اخبار پڑھنے اور خبریں دیکھنے کے بعد. اور ایک مزید مسکنسیپشن یہ ہے کہ غالباً مردوں میں یہ رجحان زیادہ ہوتا ہے, یہ بھی غلط بات ہے. عورتوں میں پاکستان کی عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی نسبت 4 گنا زیادہ ان امراض میں مبتلا ہیں اور وہ سلیپنگ پلز لے کے سوتی ہیں. ہاں تو وہ وہی خواتین ہیں نا جو امیر لوگوں کے گھروں میں ہوتی ہیں, وہ سارا دن بیٹھ کے جو حکم چلاتی رہتی ہیں سارا ٹی وی کا ریموٹ پکڑ کے, شائمہ برتن دھو دیے, چلو اب مشین میں کپڑے ڈال دو. یہ دیکھو خالد صبح کے گئے ہوئے اور ٹوٹ پہنے ابھی تک نہیں آئے. کیا کہ گئے تھے کہ میں 4 o'clock آ جاؤں گا اور دیکھو اب 4:45 ہو گئے. He is 45 minutes late. ڈپریشن ہو گیا مجھے, میری ٹیبلٹس کہاں ہیں اور کھا لیتی ہیں. یار یہ لمحہ فکریہ اسی لیے ہے کہ یہ جو 26% کل آبادی کا بنتا ہے یہ صرف عمراء پر مشتمل تو نہیں ہے. آخر ہماری جو ساری کی ساری آبادی ہے وہ اس بری عادت میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے اور اس میں جو زیادہ تر قصور ہے وہ ہمارے میڈیکل سسٹم کا ہے, ہمارے ہیلتھ سسٹم کا ہے, جس میں بغیر پریسکرپشن کے ادویات مل جاتی ہیں. ایک آغا خان یونیورسٹی کی ایک سٹڈی کے مطابق یہ جو ادویات ہیں خواب آور یہ 82% میڈیکل سٹورز پر بغیر کسی پریسکرپشن کے اویلیبل ہے. پریسکرپشن یہ جو ڈاکٹر نسخہ لکھ کے دیتا ہے, ہاں یہ سب سے بڑی وجہ ہے ہمارے ہاں جو خواب آور ادویات کا بڑھتا ہوا استعمال ہے. یہ پریسکرپشن کا نام صحیح کہہ رہے ہو, ڈاکٹر کی لکھائی اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ دوائیں ہی کھانی پڑتی ہیں. پچھلے 10 برسوں کے دوران یہ جو خواب آور ادویات ہیں ان کی فروخت میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے. اچھا یار یہ خواب آور گولیاں کھانے سے خواب آتی بھی ہے کہ ہمیں گلیں ہی بڑی ہیں؟ ہو سکتا ہے 1-2 راتوں کے لیے خواب بھی آ جائے, لیکن جو زیادہ تر یہ مرض جو جڑ پکڑ جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ 2-4 دن تک ہم استعمال کریں گے اس طرح کی ادویات اور پھر ان سے چھٹکارا پا لیں گے. لیکن دھیرے دھیرے وہ لوگ جو ہیں وہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں اور یہ ایڈکشن اتنی سٹرونگ ہو جاتی ہے کہ پھر ان سے چھٹکارا پانا ممکن نہیں ہوتا. اس کے بغیر پھر نیند نہیں آتی. جیسے مجھے تمہاری پرجائی جتنی دیر تک بیچتا نہ کرے مجھے نہیں نیند آتی. یہ ایڈکشن ہے نا جی. انسان کرو جو حقیقت ہوتی ہے میں وہ بتاتا ہوں. تو ٹی وی پہ بتانے والی ساری باتیں نہیں ہوتی ہیں عزیز صاحب. سارے گھروں میں یہ ایسے ہی ہوتا ہے, ویسے ہی کوئی بتا دیتا ہے کوئی نہیں بتاتا. وہ میں ٹی وی جو دیکھ رہا ہوتا ہوں رات کو تو اس کو غصہ چڑھ جاتا ہے سویرے بچوں اسکولے جانا اور تمہیں یرداری کی پڑی ہوئی ہے. وہ میرا سارا ایسے ہوتا ہے تو مجھے پتا چلتا ہے سلیپنگ ٹائم از سٹارٹ ناؤ. اچھا ان خواب آور ادویات کا جو بڑھتا ہوا استعمال ہے اس کی ایک دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیلف میڈیکیشن کا جو ٹرینڈ ہے
ایک سنگاپور میڈیکل جرنل میں ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی جس کے مطابق 50% سے زیادہ پاکستانی جو ہیں وہ خود اپنے ڈاکٹرز ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. یعنی وہ جو ان کی سمجھ میں آتا ہے وہ دوا جا کے خرید لیتے ہیں جو پریسکرپشن کے بغیر, جس کا ہم ذکر پہلے کر چکے. اور خاص طور پر جو ڈپریشن یا ہائپر ٹینشن کے مریضوں کی ادویات ہیں اس کے معاملے میں ایک پی ایم اے کی اسٹڈی یہ ہے کہ 84% لوگ جو ہیں وہ بغیر ڈاکٹری نسخے کے از خود اپنے طور پر اس طرح کی ادویات کا استعمال شروع کر دیتے ہیں. اور جب ریسرچ کی گئی, جب ان مریضوں کا انٹرویو کیا گیا تو پتہ یہ چلا تھا کہ 75% سے زیادہ مریضوں کو ان ادویات کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے از خود یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کے مرض کا علاج غالباً جو ہے وہ خواب آور ادویات ہے. ہاں 2 بندے دفتر میں ہمیں بات کر رہے ہوتے ہیں, یار کل سویرے آنا, یار اب نیند ہی نہیں آنی بھائی, میں تو گولی کھا کے سو جاؤں گا. کون سی کھاتے ہو؟ فلانی. اچھا یار میں بھی لے لیتا. اور راستے سے لے کے چلے جاتے. اور اتنے خطرناک قسم کے اثرات ہیں ان ادویات کے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے تو شاید ہم بوقت ضرورت بھی انہیں نہ استعمال کریں. اللہ معاف کرے, ان گولیوں کا زیادہ استعمال جو ہے یہ برین ہیمریج اور ہارٹ اٹیک کی وجہ بنتا ہے. بالکل. ہاں یہ دیکھو میں نے تو ہمیں ٹیوا ہی لگایا تھا, وہ واقعی کہہ رہا ہے. بالکل کتنا عقل مند آدمی ہو جا. ایسے علامہ نہ بن جاؤ کسی ڈاکٹر سے سن کے آگے. ان جو خواب آور ادویات ہیں ان کے اندر ایک خاص قسم کا جو کیمیکل ہے وہ اصل میں ہمارے جو دماغ کے نیورونز ہیں ان کو بری طرح افیکٹ کرتا ہے, اور آہستہ آہستہ وہ اس طرح انسان کے جسم کو, دماغ کو مفلوج کرتے چلے جاتے ہیں کہ پھر ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ وہ ناقابل علاج حد کو چھونے لگتا ہے. سر وقتی سکون کے لیے تو انسانی گولیاں کھا لیتا ہے لیکن انسان کی صحت کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں. اسی لیے جو اچھے ڈاکٹرز ہیں وہ ایک لمبے عرصے کے لیے اس کو پرسکرائب کبھی بھی نہیں کرتے. ایک شارٹ ٹائم کے لیے ضرور آپ کو وہ ادویات دیتے ہیں اور بہت کم مقدار میں, لیکن اس کے زیادہ اور لمبے عرصے تک استعمال کو وہ ریکمینڈ نہیں کرتے کیونکہ یہ آپ کی جو یادداشت ہے اس کو بہت بری طرح متاثر کرتے ہیں, آپ کی قوت فیصلہ اور قوت مشاہدہ کو تباہ کر دیتے ہیں, بلکہ بعض کیسز میں تو بینائی کمزور بلکہ بعض اوقات ختم کر دیتے ہیں. پھر آپ کی طبیعت کے اندر جو چڑچڑاپن, جھنجھلاہٹ اور اس طرح کے جو بعض نفسیاتی امراض ہیں وہ پیدا ہونے لگتے ہیں ایک لمبے عرصے کے استعمال کے بعد. یار ان ادویات کا استعمال اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ یہ گولیاں سستی بڑی ہوتی ہیں. یہ بھی ایک بہت ہمارے ہاں یہ بہت بڑا المیہ ہے نا کہ جو جان بچانے والی گولیاں ہیں وہ مہنگی ہوتی ہیں اور جان لینے والی سستی ہوتی ہیں. صحیح. ناظرین یہاں میں لینی ایک کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.